السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آیا کہ اپنے مزاروں درباروں کو بچانے کے لیے طریقہ بتانا، جی یہ مدنی طریقہ ہے، اس کو ایسے بچائیں گے، اس دربار کو ایسے بچائیں گے اور اس طریقے سے ہم مزار پہ جائیں گے۔ تو خیر ناظرین، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایک اینکر ہے ارشاد بھٹی، انہوں نے رمضان مبارک کے اندر علماء سے انٹرویو لینے کا آغاز کیا تھا۔ ان کے اندر انہوں نے پہلا انٹرویو جو لیا وہ مرزا علی جی حافظہ اللہ تعالیٰ سے، اس کے بعد انہوں نے مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ، پھر مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ، پھر علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ سے، جیسا کہ ناظرین آج کل میرا خیال وہ شیعہ ذاکر جو شہنشاہ نقوی ہے ان کے پاس بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ تو خیر ناظرین، اب جب انہوں نے مفتی حنیف قریشی حافظہ اللہ تعالیٰ سے انٹرویو لیا، اب مفتی حنیف قریشی حافظہ اللہ تعالیٰ طریقہ بتا رہے ہیں، مدنی طریقہ بتا رہے ہیں کہ ایسے مزاروں کا اندر جانا ہے اور ایسے ایسے کرنا ہے۔ خیر ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو وہ مرزا علی الدین حافظہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بات کی ہے، وہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو مزار پر حاضری کا مدنی طریقہ جانتا ہے، جی بتاتے ہیں۔ صرف باپا جانی کو اختیار ہے کہ وہ طریقے بتائیں گے، کھیرا رکھنے کا، کیلے رکھنے کا، کھیرا کاٹنے کا، میں بھی طریقہ دسنا۔ مزار پہ حاضری کا مدنی طریقہ یہ ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر آپ نے اللہ کی حمد اور درود شریف کے بعد کہنا ہے، اللہ جو بابا جی یہاں دفن ہے ان کے چھوٹے بڑے گناہ، ہاں جو چھپ کے یہ کرتے رہے، جو لوگوں کے سامنے کرتے رہے، وہ سارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے۔ یہ ہے مدنی طریقہ، جی کرو۔ اس کے بعد ہاسپٹل جانے کا مدنی طریقہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا۔ تو یار یہ مزار پہ کوئی جانا نہیں ہے، یہ مفتی حنیف قریشی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں کہ مزار پہ، قبروں پہ جانے کا حکم ہے۔ صحیح مسلم حدیث ہے، قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے، دنیا سے بے رغبتی سکھاتی ہیں۔ مزار پہ جانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اور دیکھیں کتنا بڑا بلنڈر ہوا ہے حنیف قریشی صاحب سے، وہ تو انشاءاللہ دوسری پوڈ کاسٹ ہوگی تو میں پھر ملا کے رسپانس کروں گا۔ اس نے باقاعدہ اشارہ کیا ہے، اس نے کہا کہ یہ جو گنبد بنے ہیں نا، ان کی مخالفت نہیں مسلم شریف کی 2245 نمبر حدیث میں، بلکہ جو قبر کے ایگزیکٹ اوپر ایسے سے اس نے اشارہ کیا۔ حدیث کی سمجھ کی بات ہے۔ قبروں پر عمارت بنانے سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہود اور عیسائیوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ جس طرح اپنی قبر کے اوپر اسٹیٹ اوے بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں، جیسے آپ عیسائیوں کے قبرستان میں جا رہے ہیں، اس سے یہ مراد ہے۔ اے تانوں فٹ ہونے نے اشارے، ہاں انہیں کیا قبر دے اوتے اینج جڑی بڑھائی جاندی ہے، یہ والی من ہے۔ تو میں نے اس کو بتایا یہ جو تم نے اشارہ کیا ہے نا، تو داتا دربار بیسمنٹ میں ہے، 30 فٹ ایسے اوپر کر کے قبر بنائی گئی ہے، تو گراؤ۔ اور تمہارا پیر خانہ جو گولڈا شریف ہے وہ بھی کم از کم 6-7 فٹ اونچا ہے۔ پہلے ایک سٹیپ آتا ہے، میں تو گولڈے پہ ہی بیٹھا رہتا تھا ہر وقت، مجھے تو پتا ہے، ہم خود صوفی رہے، وہ بھی گراؤ۔ باولاک ملتانی وہ بھی سارے گراؤ۔ تم جو خود غلط مان رہے ہو نا وہ تو کم از کم گرانا چاہیے نا۔ بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے۔ اور حیران کن بات بتاؤں، اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی صاحب کی قبر ایک بالشت ہے، ان کی میں نے تصویر بھی دکھائی تھی، ان کی قبر اونچی نہیں ہے، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری قبر کو اونچا نہیں بنانا۔ حنیف قریشی صاحب پھنس چکے ہیں، جو انہوں نے خود دعوے کیے ہیں نا اس میں یہ اب بیچ میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے اب وہ جو ایسے ایسے اشارہ کیا تھا وہ اشارہ انہوں نے فٹ ہو گیا۔ ہاں انہوں نے ایسے ایسے جننے مزار نے سارے سٹنے نے، یا ایٹ لیسٹ جس طرح یہاں اس نے موب کٹھا کیا، اس کو چاہیے کہ سارے مزاروں پہ جا کے موب کٹھا کرے اور کہے کہ میں یہ ایسے ایسے کو ایسے ایسے کرنے آیا ہوں، تنو ایسے ایسے کر دیں گے۔ ہاں ایسے کرنا چاہیے نا اس کو۔ میں تم دسے دیا میمز بنن گیا، اینیاں میمز بننیاں نے حنیف قریشی دیاں کہ یقین کرو ان کے مرنے کے 100 سال بعد بھی لوگ انجوائے کیا کریں گے وہ میمز دیکھ کے۔ ہاں آپ نوافل چھوڑنے کی رعایت تو دیتے ہیں لیکن نفل دین کی رعایت کیوں نہیں دیتے؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے، مزہ ہے نا۔ ہم تو دونوں کو سنت سمجھتے ہیں، بھئی یہ دونوں سنتیں اس طرح کی نہیں ہیں۔ سنت میں فرق ہے،
ایک سنت ہے طریقہ اور ایک سنت وہ ہے جو ایک اضافی عمل ہے. مثلا فجر کے 2 فرض پڑھنا سنت ہے، نبی اسلام فجر پڑھتے تھے نا، لیکن اپنی انٹینسٹی میں یہ فرض ہے، اور جس طریقے سے نبی اسلام نے پڑھا اسی طریقے کو آپ نے فالو کرنا ہے، اپنی طرف سے آپ طریقہ نہیں کر سکتے. اور دیکھیں نا وہ اگلے دن ہمارے جو بھائی ہیں ساحل ندیم صاحب، انہوں نے ایسے ہاتھ باندھے ہوئے. اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی پہلے اسی ہاتھوں تانگ سا ہوں اے پہنچ گئی گل، صحیح لوگ رو رہے ہیں اور وہ بیوقوف آدمی نے ویڈیو بنا کے چڑھا دی ہے. تو یہ کام تو نہ کریں. تو نماز کے اندر طریقہ آپ نے سنت اڈاپٹ کرنا ہے، چاہے آپ فرض نماز پڑھیں چاہے نفلی نماز. سنت چھوڑنے والے پر لعنت، یہ میرا ایک کلپ ہے، اس میں نے سنت کی 3 اقسام بتائی ہیں، وہ آپ ویڈیو دیکھیں، یہ پوری ڈاکٹرن ہے. جو آپ فرض کام بھی کر رہے ہیں نا اس کو آپ نے کرنا سنت کے مطابق ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے طریقے پہ. وہ طریقہ نہیں آپ بدل سکتے. اگر رفع الیدین سنت ہی ہے تو پہلا بھی چھاڑ دو نا، لو سامو. ہاں پہلا رفع الیدین بھی سنت ہے. اللہ اکبر کہنا فرض ہے. حنفیوں کی فقہ کی کتابیں اٹھائیں، انہوں نے لکھا ہوا ہے اللہ اکبر کہنا فرض ہے، ہاتھ اٹھانا سنت ہے. سرکار پہلا بھی چھاڑ دو نا، اس کا مطلب ہے گل وچ کوئی اور ہے. دیکھیں یہ کہتے تھے گھوڑوں کی دموں والا عمل ہے، تو عید میں کیوں کرتے ہو؟ یہ کہتے تھے نماز کا سکون برباد کرتا ہے. عید کا سکون کیوں برباد کرتے ہو جو سال بعد آتی ہے نماز؟ میں نے مین میڈیا چینل پہ ڈسکس کیا ہے. مجھ سے پوچھا گیا نا کہ یہ 6 تکبیرات انفیوں، میں کہ انہوں نے 6 بھی کرن دے ہو یارا. سال بعد انہوں نے رفع الیدین طے کیتا ہے نا، کم از کم یہ اپنے منہ کے اوپر خود سیاہی مل رہے ہیں سال بعد رفع الیدین کر کے، کیونکہ ان کی ڈاکٹرن ختم ہو گئی کہ رفع الیدین جو ہے نماز کا سکون برباد کرتا ہے، یہ مکیاں مارنا ہے، یہ بت رکھ کے آتے تھے، سب کچھ ختم ہو گیا. ویسے تو روزانہ ہی کالک ملتے ہیں اپنے وطر کی نماز میں بھی جب یہ رفع الیدین کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ میں ایک الزامی جواب کے طور پہ بات کر رہا ہوں. تو جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے آپ اس کو نہیں بدل سکتے. اگر ان کو رفع الیدین سے مسئلہ تھا تو سارے رفع الیدین چھوڑتے، عید کے بھی چھوڑ دیتے، پہلا بھی چھوڑ دیتے. تو طریقہ اور چیز ہے اور جو اضافی کام ہے وہ اور چیز ہے. ہم کہتے ہیں جب آپ نوافل یا سنت موقدہ بھی پڑھیں گے وہ بھی سنت کے مطابق پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے تو وہ بھی سنت کے مطابق. یہاں سنت سے مراد ہے طریقہ. طریقہ نبی کا نہیں چھوڑ سکتے. طریقہ نبی کا اڈاپٹ کرنا وہ فرض ہے، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھی ہے. اور اس حدیث کے راوی پتہ کون ہے؟ مالک بن حویرث. مالک بن حویرث وہ صحابی ہے، اس کے نام سے نا حنفیوں کے ایوانوں میں زلزلے آتے ہیں، کیونکہ یہ وہ صحابی ہے جو حضور کی وفات سے آلموسٹ 1.5 سال پہلے مسلمان ہوا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر، اور اس نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور بخاری مسلم میں اس نے نماز کا طریقہ روایت کیا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین، جلسہ استراحت بھی. کہتے ہیں رفع الیدین کا حکم، ہم نے کہا یہ دیکھ لو حکم ہے، کیونکہ حضور نے کہا تھا مالک بن حویرث نماز اس طرح پڑھنی جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھی. اور مالک بن حویرث کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے. مسلم میں ہے کانوں تک، بخاری میں ہے کندھوں تک، اور جلسہ استراحت بھی. حکم کہتے ہیں، حکم ثابت ہو گیا نا. جس کو کہا اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، وہ پڑھ کے بتا رہا ہے، وہی حکم ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے. میں بات مختصر کرتا ہوں، مفہوم کہہ رہا. یہ جامع کلمہ ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اب جس شخص نے یہ حدیث روایت کی وہ جو طریقہ بتا رہا ہے اس میں نبی علیہ السلام کو الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں، رفع الیدین کرو، سورہ فاتحہ پڑھو، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. کہتے ہیں نہیں حکم دکھاؤ، ہم نے حکم دکھا دیا ہوا ہے بھائی، کوئی نواں سوال کڈو. جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین وہ حدیث ہے صحیح البخاری کی، آپ کے بھی علم میں ہوگا، لعن اللہ الیہود والنصارى. خیر اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بھی کی اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. تو ناظرین جب اتنی بڑی بات میرے محبوب علیہ السلام نے کہہ دی تو ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہی اپنی زبان سے کوئی جملہ کہتے ہیں جب رب العالمین کہتے ہیں، یعنی بات رب العالمین کی ہوتی ہے. آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى
ان ہوا الا وحی یوحا۔ لیکن ناظرین یہ امت مسلمہ کلمہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتی ہے، لیکن دکھ والی بات یہ ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں جب قرآن حدیث ہمارے پاس ہے پھر کیا ضرورت ہے عرس میلے یا قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ بلکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ بندہ آگ کے کوئلوں کے اوپر بیٹھ جائے۔ اتنی بڑی بات کیا دی، لیکن ناظرین پھر بھی میں کہتا ہوں ایک بندے کو علم ہونے کے باوجود بھی بندہ کہے کہ نہیں جی ہمارے بزرگ ہمارے دربار بابوں کے یہ مزار، تو دکھ والی بات ہی ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ لمبی چوڑی بات کرنے کی بجائے میں دعا ہی کرتا ہوں اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔